آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ قدر یعنی عظمت، شرف، قدر و قیمت والی رات، شان والی رات، کیونکہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام راتوں سے زیادہ قدر و منزلت عطا فرمائی۔ اس رات میں کیا گیا عمل آپ کے اندازے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے اجر میں۔ پورے سال کی کسی رات میں بھی آپ اگر عبادت کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقام اور مرتبہ نہیں رکھے گی جو اس رات کی عبادت کا مقام ہے۔ لہٰذا انسان کو اس رات کے لیے تلاش کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس میں بھرپور عبادت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ یہ بڑے نصیبے کی بات ہے کہ کسی انسان کو اس رات کی عبادت مل جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کرتے تھے آخری عشرے میں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں رات میں عبادت کرتے تھے، یا صرف طاق راتوں کی عبادت کرتے تھے، یا ساری رات جاگتے تھے، یا سو جاتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال تک رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے۔ ایک سال اعتکاف نہیں کر پائے تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اور اعتکاف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مین اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت پائی جا سکے، اس کو حاصل کیا جا سکے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب آخری 10 راتیں رمضان مبارک کی رہ جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور کمر کس لیتے تھے۔ یعنی مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں جس محنت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اتنی محنت کے ساتھ آپ کی اور دنوں میں عبادت نہیں ہوتی تھی۔ آپ تہبند مضبوط باندھ لیتے تھے، یعنی کمر کس لیتے تھے عبادت میں، یعنی پوری کوشش کرتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ بیویوں سے نہیں ملتے تھے۔ ویسے بھی جب اعتکاف انسان کرتا ہے تو مسجد میں ہوتا ہے، بیویوں سے الگ ہوتا ہے، لیکن دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ عبادت میں کوشش کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ آپ کی تو پچھلی اگلی ساری خطائیں معاف ہو چکی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بھی کرتے تو آپ کے تو درجات پہلے ہی بلند تھے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محنت کرتے تھے، اتنی کوشش کرتے تھے ان راتوں میں، اور بالکل اپنے آپ کو دوسرے کاموں سے فارغ کر لیتے تھے، عبادت الہی کے لیے خود کو وقف کر دیتے تھے، دوسرے کام چھوڑ دیتے تھے۔ اعتکاف میں آپ دیکھتے ہیں نا، انسان الگ ہو جاتا ہے ہر چیز سے، دنیا کے ہر کام سے الگ ہو کے ایک طرف کو بیٹھ جاتا ہے، صرف اللہ سے لوگ لگاتا ہے۔ تو جو لوگ اعتکاف کر سکتے ہوں، چاہے 10 دن کا نہ بھی کر سکتے ہوں، وہ سنت تو 10 دن کا ہے، لیکن اگر آپ 3 دن کا کر سکیں، 4 دن کا، جو آپ کی طاقت ہو، 2 دن کا کر لیں۔ لیکن اگر بالکل نہیں بھی کر سکتے تو بھی ان 10 راتوں کو ضرور جاگ کر عبادت کیجیے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے۔ اور
جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر اس ایک رات کی عبادت ہے. 1000 مہینوں سے. 1000 مہینوں کا مطلب ہے 30,000 راتیں. 30,000. یعنی صرف ایک رات کی محنت کا اجر آپ کو 30,000 راتوں سے زیادہ کا مل رہا ہے. یعنی 30,000 گنا سے زیادہ اجر. ایسے ہی سمجھیں کہ ایک بندے کی ماہانہ تنخواہ اگر 1 لاکھ ہے اور اس کو اسی ایک مہینے کی محنت کے بدلے میں 3 ارب سے بھی زیادہ ادا کیے جائیں، بلکہ یعنی یہ تو بہتر ہے ان سے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایکول نہیں ہے، برابر نہیں، بہتر ہے. تو 1 لاکھ کی تنخواہ والے کو 30,000 گنا بڑھایا جائے تو 3 ارب بنتے ہیں، اور 3 ارب سے بھی زیادہ ادا کیے جائیں اور اس کو یہ کہا جائے کہ بس تم نے 1 مہینہ کام کرنا ہے. اب ہمیں جیسے ایک رات کی بات ہے تو کون ہے جو اس کو چھوڑے گا؟ اللہ اکبر. تو لہٰذا اس رات میں اپنی باقی تمام مصروفیات کو چھوڑ کے اس کو ایسے کر لیں کہ آپ کے سر پہ سوار ہو کہ یہ ایک رات ہے جس میں مجھے جاگنا ہے، اور بلکہ خود ہی نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. اور اگر ہم اپنے گھر والوں کو جگائیں گے تو یہ سنت بھی ہم زندہ کریں گے. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے. فرمایا آج کی رات کتنے ہی فتنے کھول دیے گئے اور کتنے خزانے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے. یعنی اس امت کے لیے بہت سارے فتنے بھی کھل گئے ہیں اور بہت سے خزانے بھی عطا ہوئے. تو پھر فرمایا کہ ان حجروں میں سونے والیوں کو جگاؤ، یعنی امہات المومنین کو، اور ان سے کہو دنیا میں بہت ساری لباس پہنے ہوئے عورتیں قیامت کے دن ننگی ہوں گی. اس کے جہاں بہت سے معنی علماء نے کیے ہیں وہاں پہ ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ دنیا کا لباس یہی ہے نا، مال، عہدے، سٹیٹس انسان کا، کہ فلاں فرسٹ لیڈی ہے، فلاں وزیر اعظم کی بیوی، فلاں بادشاہ کی بیٹی، فلاں کی بہن. تو اس دن نہ کوئی نبی کی بیوی، نہ کوئی کسی کی رشتہ دار، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا. انسان کا صرف اپنا عمل کام آئے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی فرمایا تھا کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو خود بچاؤ جہنم سے، میں قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. اور آپ دیکھیں یہ نیکیاں جو ہیں شاید اتنی آج ہمارے نزدیک ان کی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا کہ کاش میری ایک نیکی میں بھی اضافہ ہو جائے، کاش مجھے کہیں سے ایک نیکی کوئی دے دے. ایک ایک نیکی کے اوپر میزان کا پلڑا اوپر اور نیچے چلا جائے گا، ایک ایک نیکی پہ. اور یہ نہیں میں کہہ رہی کہ بڑی نیکیاں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی، یعنی ذرے کے برابر نیکی بھی اگر جہاں تل رہی ہے اور اس کا بھی وزن ہے ذرے کے برابر، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جون کے انڈے کے برابر بھی اس عمل کا بھی وزن ہوگا. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا اجر مل جائے. کہ اگر ایک رات ہے 1000 مہینوں سے زیادہ، مطلب 83 ایئرز اور 4 منتھ سے زیادہ کی عبادت کا اجر مل سکتا ہے. اور 83 ایئرز تو کم لوگوں کی عمر ہوتی ہے. اتنی تو لوگ پوری زندگی جی کے بھی اتنا عبادت نہیں کر سکتے. 100 سال کی بھی زندگی جی لیں، 83 ایئرز سے زیادہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال تو انسان کے ویسے ہی بچپن میں گزر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کتنے سال وہ عبادت کرتا رہے، مسلسل کرتا رہے، تو تب بھی یہ بہتر ہے اس سے. اور 83+ ایئرز کی عبادت سے زیادہ بڑھ کے اس کا ثواب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایک گھنٹہ جو ہے ہمارا، یہ تقریباً 10 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 1 منٹ کی عبادت 58 دنوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور ایک سیکنڈ اس رات کا 23 آورز کی عبادت سے بہتر ہے. کہاں ہم سے 24 گھنٹے عبادت ہوتی ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے.
ایک سیکنڈ بھی کہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک منٹ بھی ضائع کرنے کی ضرورت ہے۔ 58 ڈیز کون عبادت کر پاتا ہے؟ ہم سے یہ 10 دن کا اعتکاف نہیں ہوتا، تو 1 گھنٹہ 10 سال کی عبادت۔ لہٰذا جہاں ہم اپنی زندگی میں کتنی ایسی بار ایسے موقع آئے کہ رات کو بخار ہو گیا یا پیٹ میں درد ایسا اٹھا کہ پوری رات ہی کروٹیں بدلتے رہے، جاگے رہے، کتنی دفعہ موقع ایسے آئے، ایئرپورٹس کے اوپر راتیں گزری کیونکہ فلائٹ آدھی رات کے بعد ہوتی۔ کتنے ہی ایسے موقع زندگی میں آئے کہ شادیوں پہ پوری رات گزر گئی، فجر ہو گئی، اور کتنی بار ایسا بھی ہوتا ہے کوئی پیارا دور سے آیا ہوتا ہے اور باتیں کرتے کرتے ساری رات گزر جاتی، فجر کی اذان ہوتی تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا صبح بھی ہو گئی۔ بہت ساری راتیں ہم ایسی گزارتے ہیں جو جاگ کے گزارتے ہیں، تو کیا یہی راتیں بھاری ہیں؟ کوئی مشکل بھی نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کوئی شاید راتوں کو جاگنے کا کمپٹیشن ہے کہ کون زیادہ دیر جاگے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں اور عبادت نہیں کر رہے تو اس جاگنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ اگر آپ گپ شپ کر رہے ہیں، فون پہ بزی ہیں، ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو یہ عبادت نہیں ہے، چاہے ساری ہی رات آپ جاگتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بات ہے کہ عبادت کرنی ہے، اور عبادت میں ہر طرح کی عبادت کرنی ہے۔ قرآن پاک بھی پڑھنا ہے، قیام بھی کرنا ہے، نوافل بھی ادا کرنے ہیں، سجدے بھی لمبے لمبے کرنے ہیں، پھر آپ نے تسبیحات بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعتکاف بیٹھے تھے۔ آپ کی عبادت کا ہمیں نہیں پتا کہ کیا کیا آپ نے عبادت کی، مگر یہ ہمیں پتا چلتا ہے ضرور کہ جو اس رات میں قیام کرے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا قیام ضروری کریں، اس کے علاوہ اور بھی عبادت کریں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ اگر مجھے یہ رات مل جاتی تو میں کیا مانگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ کلمات ہماری زبان سے ہٹنے نہیں چاہیے ان راتوں میں، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے عفو ہونے کا ہم واسطہ دیں کہ اللہ تو عفو ہے، تو گناہوں کو ایسے مٹا دینے والا ہے کہ ان کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، تواب بھی ہے، مگر عفو کا درجہ جو ہے نا سب سے اوپر ہے۔ غفار ہے، گناہوں کو ڈھانپ دینے والا، تواب ہے، توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا، ستار ہے، گناہوں پہ پردے ڈالنے والا، مگر وہ عفو ہے، گناہوں کو مٹا دینے والا، ڈیلیٹ کر دینے والا۔ تو ہم اس کو اس کی اسی صفت کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو ہے ہی عفو، اور تجھے یہ بات پسند بھی ہے، تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ تو ہمیں ان راتوں کے اندر اسی محنت، شوق، لگن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تاکہ ہماری بخشش ہو جائے، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں قیامت کے دن یاد رکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ 3 گھاٹیوں میں تو کوئی بھی نہیں کسی کو یاد رکھے، جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اسی طرح جب کتاب دی جائے گی، اسی طرح جب میزان قائم کیا جائے گا، تو یہ بڑے کڑے مرحلے ہیں، بڑے بڑے لوگ یہاں پہ پھسل جائیں گے۔ تو اپنے عمل کو مضبوط کر لیں، اپنی نیکیوں کو بڑھا لیں، اس دن پل صراط کراس کرنے کے لیے صرف اور صرف یہ نیکی ہوگی جو پار کرا سکے گی۔ اسی طرح میزان میں یہ نیکی ہی ہے جو اس کو بھاری کر دے گی، جس سے نجات مل سکے گی۔ اور اسی طرح کتاب میں یہ نیکی ہی ہوگی تو دائیں ہاتھ میں ملے گی۔ تو اینڈ میں بات یہی آ جاتی ہے کہ نیکیاں جمع کر لیں، نیکیاں جمع کر لیں۔ جس وقت سستی آنے لگے نا، ایک بات آپ کو بتاتی ہوں، جب سستی آنے لگے، راز کی بات ہے، اپنے سامنے سوچیں قبر کا گڑھا کہ میں اس کی طرف بڑھ رہی ہوں، اس اندھیرے گھڑے میں اگر میں نیکی نہ لے کر گئی
تو سوائے تاریکی کے اور کچھ نہیں ہے. مجھے اس کو روشن کرنا ہے. یہاں پہ میں بالکل اکیلی ہوں گی, کوئی بھی نہیں ہوگا. پھر کون مجھے یہاں پہ مدد دے گا؟ آپ دیکھیں گے, آپ کو ہمت آ جائے گی. آپ دیکھیں گے آپ کو لگن محسوس ہوگی, طاقت آ جائے گی کہ نہیں مجھے کچھ کرنا ہے, اپنے لیے کچھ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.